السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دھڑکن کی چاہت میرا انڈیا ہے، بہت خوبصورت میرا انڈیا۔ میری دھڑکن کی چاہت میرا انڈیا ہے، بہت خوبصورت میرا انڈیا۔ باپو دادا کی قربانیاں کا صلہ، باپو دادا کی قربانیاں کا صلہ، پیارے بھارت کی صورت میں ہم کو ملا۔ ان کی سچی محبت میرا انڈیا ہے، سکون چین و راحت میرا انڈیا۔ میری دھڑکن کی چاہت میرا انڈیا ہے، بہت خوبصورت میرا انڈیا۔ جان دے کر کے جس کو بچایا گیا، جان دے کر کے جس کو بچایا گیا، جس کو خون جگر سے سجایا گیا، ہے وہی پاک مورت میرا انڈیا، ہم سبھی کی ضرورت میرا انڈیا۔ میری دھڑکن کی چاہت میرا انڈیا ہے، بہت خوبصورت میرا انڈیا۔ جو ہوئی جنگ آزادی انگریز سے، جو ہوئی جنگ آزادی انگریز سے، پہلے صف میں ہمیشہ مسلمان تھے، ان کا حق اور وراثت میرا انڈیا ہے، انہی کی امانت میرا انڈیا۔ میری دھڑکن کی چاہت میرا انڈیا ہے، بہت خوبصورت میرا انڈیا۔ پیار کا ایک جہاں ہم بسائے چلا، پیار کا ایک جہاں ہم بسائے چلا، نام بھارت کا صورت بڑھائے چلا، نام بھارت کا شاکر بڑھائے چلا، رب کی جانب سے رحمت میرا انڈیا ہے، بہت خوبصورت میرا انڈیا۔ میری دھڑکن کی چاہت میرا انڈیا ہے، بہت خوبصورت میرا انڈیا ہے، بہت خوبصورت میرا انڈیا۔ ماشاء اللہ، اللہم زد فزد یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آج 15 اگست کا دن تھا۔ الحمدللہ بچوں نے تیز گرمی کے اندر، شدید گرمی کے اندر پروگرام پیش کیے تھے، لیکن کچھ بچے ایسے بھی تھے جن کا جیسا پروگرام ہونا تھا ویسا نہیں ہوا۔ تو ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ابھی تھوڑی دیر کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ بہت سارے احباب ہم سے جڑے ہیں، اللہ پاک آپ کے جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جتنے بھی احباب جڑے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس لنک کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس پیج پر نئے ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آئیے بہت ہی بہترین تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں سعدیہ کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ ویسے آج جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کے دن اس مکتب کا معمول ہے کہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد انجمن بزم حسان کے تحت ہفتے واری پروگرام بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا انجمن کی مناسبت سے یہ پروگرام
رکھا گیا ہے، آپ حضرات دھیان سے سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیزان ملت، آج بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، یہ سارا ہندوستان ہندو راشٹر ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کے سرزمین پر انگریزوں کا تسلط ہوا اور جب ہندوستان کی مانگ کا سندور کھرچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے کچلا اور روندا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ اور آج تم ہم سے سند وفا مانگتے ہو اور سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو۔ یاد رکھو، جب پولیستا کو خون کی ضرورت پڑی، جب پولیستا کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ دھیان سے سنو، ہم ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں، احسان فراموش تم ہو۔ ذرا دیکھو اپنے ماضی کو، جب تم انگریز کے چنگول میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی آواز اٹھا سکی۔ دیکھو ہماری بیوگی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شہرت الانسان، خدا درست انسانیت کا مسیح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھے۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ انگریز کے لیے خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر سے کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا علماء کے توپ کے منہ پر باندھ کر گولا ڈال دیا جاتا۔ رب کی قسم، علماء کرام کے گوشت کے ٹٹرے اڑ گئے اور فضائیں آسمان خون سے رنگین ہو گئی۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کے جسموں کو سواروں کے کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا۔ ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور ان پر گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ علماء کو دہتے ہوئے انگاروں میں ڈالا گیا اور وہ کہا گیا کہ اے مولویوں، تم صرف ایک بار یہ کہہ دو ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم سارے علماء آگ میں پک گئے، لیکن ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ الغرض اگر ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ تجھے مبارک ہو اطمینانی مخالفت ہم بھی نہ کریں گے، تجھے مبارک ہو اطمینانی مخالفت ہم بھی نہ کریں گے۔ اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، اللہ مزید فزد یا رب العالمین یا احکم الحاکمین۔ آئیے عزیزم عبد الماجد ولد محمد آفتاب کو دعوت دیتے ہیں کہ عزیزم آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ سامعین محترم، آج ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ جو یہ بچے دیکھ رہے ہیں، یہ بچے کسی مدرسے کے نہیں ہے، کسی بڑے ادارے کے نہیں ہے،
بلکہ ایک چھوٹے سے مکتب میں پڑھنے والے یہ بچے ہیں، لہذا مکتب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان بچوں کے پروگرام کو سنیے، اور سننے کے بعد ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان بچوں کے پروگرام کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج جب 8-9 بجے ان بچوں کا پروگرام شروع ہوا تھا، اس وقت بھی اسی پیج پر بچوں کا پروگرام لائیو چل رہا تھا۔ الحمدللہ تقریباً 1.5 لاکھ کے اوپر لوگوں نے ان بچوں کے پروگرام کو دیکھے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے دیہات کے اندر رہنے والے بچوں کے پروگرام کو باہر کے رہنے والے 1.5 لاکھ لوگ دیکھے۔ یہ بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ تو آپ حضرات میں سے جتنے احباب جڑے ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی اگر وہ امام امم نہ ہوتا۔ معزز حاضرین اور اساتذہ کرام اور الحرا سمدہ کے چمکتے دمکتے پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معون ہے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ، ازواج ملائکہ، امت میں شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کے اندلیبہ۔ وہ فرماتی ہے کان خلق القرآن، سرا قرآن کی مصطفیٰ کی سیرت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، قرآن سورت ہے، آقا سیرت ہے، قرآن علم ہے، آقا عمل ہے، قرآن خاموش ہے، آقا بولتا قرآن ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، یتیموں صاحبوں کا فریاد سن، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، نبوت کے تارے ہیں سارے نبی، چاند تاروں کا تارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب نہ کوئی نبی قیامت تک آئے گا، اب قیامت تک ہے ہمارا نبی۔ محترم سامعین محترم، توجہ کیجئے، اللہ نے میرے آقا کو اتنا بڑا مقام دیا کہ آقا جب عرش پر گئے تو آقا سے لگا جوتا بھی عرش پر گیا۔ تم آقا کی بات کرتے ہو، حضور کے زلفوں کی بات کرتے ہو، حضور کی انگلیوں کی بات کرتے ہو، جو اٹھے تو چاند 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے، تم اس کی بات کرتے ہو، پیغمبر کی جس کی بات کرتے ہو، تو پھر مجھے کہنے دیجئے میرا نبی چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، نبی بلندی میں تو نبی کا جوتا بلندی میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں بیت المقدس نیچے، جوتا اونچا، بیت اللہ نیچے، جوتا اونچا، بیت الحرم نیچے، جوتا اونچا، بیت العزت نیچے، جوتا اونچا، بیت المعمور نیچے، جوتا اونچا، چاند نیچے، جوتا اونچا، سورج نیچے، جوتا اونچا، فرش نیچے، جوتا اونچا، قطب ابدال نیچے، جوتا اونچا، کائنات نیچے اور جوتا اونچا۔ سبحان اللہ، میں ساری کائنات کو حضور کے جوتے پر قربان کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے نبی کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نبی کا ذکر تو سب کچھ ہوتا ہے، ہر نبی کے زبان پر میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ تعالی خیرہ، اللہم زد فزد یا رب العالمین یا احکم الحاکمین یا ذا الجلال والاکرام۔ تو آئیے تقریر ہی پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں
ہینا بنت عبداللہ کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ہلو، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، سوچا کبھی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ معزز معقر حضرات اساتذہ اکرام، میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا موضوع سخن 77 سالہ دور آزادی اور مسلمان ہے۔ آج کے موجودہ حالات پر جب نظریں پڑتی ہے تو ہاتھ خود بخود دعائیں مغفرت کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جب اس جمہوری ملک کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے روداد اور دردناک واقعات سامنے آتے ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے آہ نکلتی ہے۔ اگر ہمارے اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں پیش نہیں کرتے۔ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل نے جان دی ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشان بنے ہیں؟ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں؟ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام پر سوٹ کا وارنٹ جاری ہوا ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 کے جنگ آزادی میں 51,000 علماء کرام شہید ہوئے ہیں؟ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈال دیا گیا ہے؟ اس ملک پر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں ان کے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے ہیں، اور اس 77 سالہ دور آزادی میں یہاں کے ارباب اقتدار نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم استبداد کے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی درد بھری داستانیں ہیں۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے، جیسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گونگ ہو جاتی ہے، پروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہائے یہ کیسی آزادی ہے۔ ہماری جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت و آبرو پر سب خوں مارے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری بستیاں ویران بنائی جا رہی ہیں، ہمارے مکاتب و مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضے کیے جا رہے ہیں، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔
لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے. خدائی قانون اور قرآنی دستور پر مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ آج ہم سے ہماری آزادی چھینی جا رہی ہے. مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے حقوق کو لوٹا جا رہا ہے. کیا اسی کا نام آزادی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد؟ کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد؟ جیسے بے حسباب کوئی دوسری شادی کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور یہ مائک بند ہو گیا کیا؟ چارجنگ لگا بولا نہیں. آزمین بنت محمد سجاد کو کہ وہ آئیں اور اپنا ترانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، پھول بوٹوں سے معمور گلشن ہے یہ، پھول بوٹوں سے معمور گلشن ہے یہ، آدم و حوا کا پیارا آنگن ہے یہ، آدم و حوا کا پیارا، آدم و حوا کا پیارا آنگن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، پھول بوٹوں سے معمور گلشن ہے یہ، اس کی تہذیب عالم میں جیسان ہے، اس کی خاطر دل و جاں بھی قربان ہے، جس پہ رس کے جمع ہے وہ بندھن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، پھول بوٹوں سے معمور گلشن ہے یہ، اس کی صحرا گلشن ہے سب دلربا، کوئی کن اور سمندر ہے رب کی عطا، جس کی پتی جدا ہو وہ گلبن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، میرا بھارت ہے یہ، میرا مسکن ہے یہ، پھول بوٹوں سے معمور گلشن ہے یہ، لوٹنے جب کہ انگریز آئے یہاں، ہم نے قربان کیے لاکھ سر لاکھوں جاں، میرے لاکھوں اکابر کا مدفن ہے یہ،
हेलो। आइए इसके बाद सवाल और जवाब पेश करने के लिए दावत देते हैं आसिया बिनते मोहम्मद इकबाल साहब और साजिदा बिनते मुजीबुर रहमान को कि वह आए और अपना सवाल और जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बहन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है और आपकी दुआ है। पहले बहन बतलाइए, दुनिया में पहले रोजा किसने रखा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। पहले बहन बतलाइए, दुनिया में सबसे पहले किसने किसको तलाक दी थी? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हमारा बिन्त ज़ाहिद को। दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सूरज की रोशनी सिर्फ एक मरतबा पड़े, फिर दोबारा क़यामत तक नहीं पड़ेगी? दरियाए नील या दरियाए कुलजुम की गहराई में जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी मारी थी, पानी सूख गया था और रास्ता बन गया था। जरा ये बताओगे वो कौन सा कभी है जो सांस नहीं लेता मगर फिर भी जिंदा रहता वो है? बच्चा जो माँ के पेट से कैद रहता है, सांस नहीं लेता फिर भी जिंदा रहता है। वाह माशाअल्लाह। मेरी प्यारी बहन जरा बताइए, दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया? सबसे पहले आज फरिश्तों ने किया, तमाम इंसानों में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने बार हज किया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार हज किया। अच्छा बतलाइए, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले किस चीज का सवाल किया जाएगा? नमाज का, सिर्फ और के हुकूक का। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे पहले कौन जन्नत में दाखिल होंगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क़यामत के दिन जन्नत की तरफ सबसे पहले किसको बुलाया जाएगा? उन लोगों को जो खुशी और गमी दोनों हालतों में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वो कौन सी कौम है जो क़यामत में सबसे पहले हलाक होगी? कौमे कुरैश और कुरैश में से अहले बैत। जरा ये बताओगे, क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ निगाह उठाकर कौन देखेगा? वो लोग जो दुनिया में नाबीना यानी अंधे थे। हम आपसे आखिरी सवाल पूछते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले किसका हिसाब लिया जाएगा? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए दावत देते हैं अल्फिया बिनते मोहम्मद शमशीर को कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। और लाखों सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। और लाखों सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मौज़िन आज़म ने इतिहास क्या क्या न दिया दुनिया को। दस्तूर दिया, मंसूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। असातिज़ा इकराम, हाज़रीन मजलिस और जामिया इस्लामिया संदा के तरफ जिंदा सितारों, आज मेरी तकरीर का मौजू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवाने कुरान से मुनव्वर है। मेरे आका सय्यदुल अंबिया, खातिमुल मुरसलीन, सरताजुल औलिया,
کہ میری رسالت کے پروانوں میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ملائکہ نے کی، جنات نے کی، انبیاء نے کی، اولیاء نے کی، اصفیاء نے کی، اتقیاء نے کی، فصحاء نے کی، عتبا نے کی، خطبہ نے کی، عرب نے کی، عجم نے کی، مغرب والوں نے کی، مشرق والوں نے کی، لیکن آخر میں سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے سر سے لے کر پاؤں تک تنویری تنویر، سر سے لے کر پاؤں تک تنویری تنویر، جیسے مجھ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے جس کو دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ ماشاء اللہ، اللہم زد فزد یا رب العالمین یا احکم الحاکمین یا ذی الجلال والاکرام۔ تو آئیے ایک سوال و جواب پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد ریان اور عزیزم محمد عامر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ دونوں آئے اور سوال و جواب کی شکل میں آپ کی جو معلومات ہے، اور کیونکہ اس مکتب کی جو پہچان بہت ساری جگہوں پر بنی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پڑھنے والے بچوں کو سوال و جواب کے تعلق سے تیار بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی کتابوں کا پڑھنا، بڑی بڑی کتابوں کا یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر بڑی کتابوں میں سے جو موٹے موٹے مسائل ہے، جو موٹے موٹے قرآن کے ہو یا حدیث کے ہو یا سیرت کے تعلق سے ہو، جو بنیادی باتیں ہیں، اگر ان کو سوال و جواب کی شکل میں بچوں کو تیار کیا جائے تو الحمدللہ بچے آسانی کے ساتھ تیار بھی ہو جاتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں۔ انہی کی ایک جھلک آپ ان بچوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ریان خیریت سے ہے؟ الحمدللہ میں بخیر ہوں۔ کیا میں آپ سے کچھ علمی معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟ جی جی ضرور کیجیے۔ پھر بتلائیے کہ وہ کون سے چار بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سکندر، ذوالقرنین، بخت نصر، نمرود۔ دنیا کا وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے اللہ کی زمین پر سب سے پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ شداد نے۔ دنیا کا وہ کون سا بادشاہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا تھا؟ فرعون کو۔ دنیا کا وہ کون سا نبی تھا جن کا مقابلہ 70,000 جادوگروں سے ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جنت میں سب سے آخر میں کون سے نبی داخل ہوں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ زمین پر سب سے پہلے بارش کب ہوئی تھی؟ 10ویں محرم الحرام کو۔ دجال دنیا میں کہاں سے نکلے گا؟ خراسان سے نکلے گا۔ میدان حشر کی زمین پر قائم ہوگا؟ ملک شام کی سرزمین پر۔ قیامت کا ایک دن کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ہوگا۔ پلسرات کہاں نصب کیا جائے گا؟ جہنم کی پیٹھ پر نصب کیا جائے گا۔ واہ ماشاء اللہ، آپ نے میرا دل بہت خوش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ آئیے اس کے بعد عزیزم اسد اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ عزیزم آئیں گے اور آپ کے پاس کچھ اشعار گنگنائیں گے۔ آپ حضرات سنیے اور ہمارے اس پروگرام کو، ہمارے اس ویڈیو کو، ہمارے اس لنک کو
زیادہ سے زیادہ پھیلائیے بھی، شیئر بھی کیجیے. جزاکم اللہ تعالی خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ کے اوپر 4 مصرع پڑھنا چاہتا ہوں بطور خاص سماعت. بھیگی گلشن کے گلزار نظر آتے ہیں، بھیگی گلشن کے گلزار نظر آتے ہیں، ہر طرف حافظ قرآن نظر آتے ہیں. بھیگی گلشن کے گلزار نظر آتے ہیں، ہر طرف حافظ قرآن نظر آتے ہیں. اللہ فرشتوں سے کہہ گئے گا ان حافظوں کے بارے میں، اے فرشتے انہیں جنت میں ادب سے لے جا. اے فرشتے انہیں جنت میں ادب سے لے جا. کیوں؟ میرے محبوب کا مہمان نظر آتے ہیں، میرے محبوب کا مہمان نظر آتے ہیں. السلام آئیے اس کے بعد عزیزم عبد الواحد ولد مولوی سلام الدین کو دعوت دیتے ہیں کہ عزیزم آئے اور اپنا نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خون میرا کیوں تم نے کیا، یہ خون میرا کیوں تم نے کیا، نہ مجھ کو خبر نہ تم کو پتا، شکوہ نہ لبوں پر لایا تھا، شکوہ نہ لبوں پر لایا. میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، تم بے حس ہو، تم بے دل ہو، میرے بچپن کا دل ہو. یہ کہنے والا سچا ہے، حیوان بھی تم سے اچھا ہے. یہ یاد رکھو گا، یاد مجھے میں چہرہ بھول نہ پاؤں گا. میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا. ایک پھول تھا میں جو کھل نہ سکا، اپنے منزل سے مل نہ سکا، پیروں سے کچل ڈالا تم نے، ایک پل میں مسل ڈالا تم نے. روئیں گے بدن کے زخم میرے، جب روح کے زخم کھاؤں گا. میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا. یہ بات مٹائی ہے تم نے جیون کی لکیریں ہاتھوں سے، ہر سمت کی خون کی
माशा अल्लाह, दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक अजीजन की आवाज में सरवाई अता फरमाए। और सोचा था कि सब बच्चों का प्रोग्राम पेश करना, मगर चूंकि वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है और थोड़ा सा तकनीकी खराबी भी है, क्योंकि सुबह से प्रोग्राम के अंदर ही मसरूफ थे, कि जिसकी वजह से कुछ न कुछ तकनीकी खराबी दरपेश है। आप हजरात को आवाज क्लियर नहीं जा रही होगी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह जिस तरह आप हजरात हमारे इन बच्चों के प्रोग्राम को बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ देखते हैं, अल्लाह पाक आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए एक बच्ची को तकरीर के लिए दावत देते हैं, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आमद मुस्तफ़ा रबीउल अव्वल के खूबसूरत महीने में हुई। रबीउल अव्वल अरबी का लफ्ज है। रबी कहते हैं बहार को। अव्वल पहली नाम ही बता रहा है कि बहार आई है। बहार जब आती है तो फूल खिलते हैं, बहार जब आती है तो कलियां मुस्कुराती है, और बहार तब आती है जब पहले खिज़ा हो। अरब की तपती जमीन है, कुफ्र खिज़ा था, शिर्क खिज़ा था, जुल्मत खिज़ा थी। अल्लाह ताला ने सैयदा आमीना की आंगन में सदा बहार फूल खिला दिया और ये ऐलान करा दिया, बेवाओं से कह दो तुम्हारे सर पर दुपट्टा रखने वाला मोहम्मद आ गया है। यतीमों से कह दो तुम्हारे आंसू पोंछने वाला मोहम्मद आ गया है। रोते हुए से कह दो तुम्हें हंसाने वाला मोहम्मद आ गया है। अरे जब पैगंबर की आमद हुई तो रहमत के दरवाजे खुल गए, आलमीन में रहमत के दौर खुल गए। जहाँ कलिमतुल हक़ इकरार और जुल्म अजीम था, वहाँ इलाहुकुम इलाहुन वाहिद का चर्चा आया हो गया। जुल्म बर्बरियत के तन्नूर गर्म करने वाले इन्नमल मुमिनून की अमली तस्वीर बन गए। मन हमिला अलैना सलाह फलैसा मिन्ना की जज्बे शदीद से दहशतगर्दी का खातिमा होकर इन्नल्लाह रफ़ीक़ुम व युहिब्बुर रिफ़्क़ से दुनिया की कायनात मुअत्तर हो गई। रहमुमन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा से रहमदिली हश्कारा हो गई। सामईन मुहतरम, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, पूरी कायनात में खुशी की लहर छा गई। सवाल होने लगा ऐसी हस्ती कौन सी है, कौन पैदा हुआ? जवाब मिला सीरी सुहान पैदा हुआ, नसीले बदन पैदा हुआ, उरुसाने चमन पैदा हुआ, साहिया उलम पैदा हुआ, यासीना व तहा पैदा हुआ, महबूबे रब पैदा हुआ, महरे अरब पैदा हुआ, साहिया अरब पैदा हुआ, रहमत दो आलम पैदा हुआ, सफिए आसिया पैदा हुआ, इमाम रसूल पैदा हुआ, खत्मुल अंबिया पैदा हुआ, अरे मोहम्मद रूहुल अमीन पैदा हुआ, रहमतुल लिल आलमीन पैदा हुआ। सामईन से वक़ाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पूरी कायनात पर क्या असर हुआ, जरा तवज्जो कीजिए। पर्दे उठे निगाह से हर से निखर गई, पर्दे उठे निगाह से हर से निखर गई, तनवीर पर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दस्तों जवान से नूर के कोंदे लपक पड़े, गलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, बनरों बाहर झूमने लगे, सदरों हजर झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। तारीखियों का नाम मिटा के जहान से, तारीखियों का नाम मिटा के जहान से उतरी नई सुबह आन से, बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, आई खुदा के सैयदे कौनैन आ गए, जिनके गुलाम पता ईरानो वसम हो, लाखों दुरूद उन पर हजारों सलाम हो। वाम फिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।